باب وقت الظہر عند الزوال، اس باب سے مقصود امام مالک رحمت اللہ علیہ کہ ایک قول کی تردید ہے۔ امام مالک کے نزدیک ایک قول یہ ہے کہ جمعہ زوال سے پہلے جائز ہے، یہ کتاب الجمعہ میں اس کی بات آئے گی، تو اس سے زوال سے پہلے جائز ہے۔ نیز ابو داؤد میں ایک حدیث ہے جس میں قدر الشراق کے لفظ ہیں، اور بعض حضرات نے اس سے یہ سمجھا ہے کہ زوال کے بعد کچھ دیر ٹھہر کر ظہر کی نماز کا وقت داخل ہوتا ہے، قدر الشراق تک ٹھہر کر۔ تیسرا، کرخی نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ نقل کیا کہ ظہر کے اول وقت میں اگر ظہر پڑے گا تو یہ نفل بن جائے گی اور فرض دوبارہ پڑھنے پڑیں گے۔ تو یہاں تین باتیں تھیں، ایک امام مالک کا قول کہ جمعہ زوال سے پہلے ہو سکتا ہے، دوسرا ابو داؤد کی حدیث جس پر بعض حضرات نے کہا کہ زوال کے بعد قدر الشراق ٹھہر کر ظہر کا وقت ہوگا، اور تیسرا یہ امام ابو حنیفہ کی ایک ان کی طرف منسوب روایت، یہ مذہب احناف نہیں ہے، ان کی طرف منسوب روایت ہے کہ اگر اول وقت میں ظہر پڑھی جائے تو وہ نفل بن جائیں گے اور فرض پھر پڑھنا پڑیں گے۔ تو ان تین باتوں کی تردید کرنا مقصد ہے اس باب سے، اور امام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ عند الزوال، زوال کے ساتھ ہی ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ باب الابراد بالظہر، یہ پہلے گزرا اور اب آیا وقت الظہر عند الزوال، پہلے وقت استحباب جو مناسب تھا مناجات کے اس کو ذکر کیا، اور اب وقت جواز کو بیان کر رہے ہیں۔ وقت جواز کون سا ہے؟ عند الزوال۔ اس پر وقال جابر کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالحاجرہ، آپ نماز پڑھتے تھے حاجرہ، حاجرہ کا معنی ہوتا ہے دوپہر کے وقت، تو دوپہر کے وقت ظاہر بات ہے کہ یہ استوا کے قریب، کیونکہ استوا کا وقت وہ مکروہ ہے، تو عین زوال کے وقت جو ہی زوال ہوتا تو آپ نماز پڑھتے تھے، یصلی بالحاجرہ، تو یہ عند الزوال ہے، یہاں قدر الشراق کا کوئی فاصلہ نہیں۔ اور کانا یصلی یہ دائمی عمل نہیں ہے، بسا اوقات کی بات ہے، کیونکہ اوپر آپ نے دیکھ لیا کہ ابراد کا حکم بھی ہے، ابراد پہ عمل بھی ہے، اور ابراد کا حکم اور ابراد پر عمل، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ حاجرہ والی بات ہمیشہ نہیں تھی، اگرچہ کانا مضارع پہ داخل ہے جو غیر مقلد لغت میں دوام پہ دلالت کرتا ہے۔ اس پر وبہ قال حدثنا ابو الجمان قال حدثنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج حین زاغت الشمس، آپ تشریف لائے جب سورج میل ہوا، زاغت کا معنی ڈھل گیا، زاغت کا معنی زوال ہوا، سورج میل ہوا، فصلی الظہر، پس نماز پڑھی ظہر کی،